سوالات شروع کرنے سے پہلے عرض کرتا چلوں، اگر جوابات میں کوئی غلطی ہو جائے تو فوراً میری اصلاح فرمائیں۔ مجھے آئیں بائیں شائیں کرتا نہیں بلکہ شکریہ کے ساتھ رجوع کرتا پائیں گے انشاءاللہ عز و جل۔ مفتی دعوت اسلامی محمد فاروق العطاری المدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی ولادت کب اور کہاں ہوئی؟ مفتی دعوت اسلامی الحافظ القاری محمد فاروق عطاری المدنی علیہ رحمۃ اللہ الغنی کی ولادت 26 اگست 1976 ماہ رمضان المبارک لاڑکانہ میں ہوئی، جس کا نام امیر اہل سنت بانی دعوت اسلامی حضرت علامہ مولانا محمد الیاس قادری رضوی مدظر العالی نے آپ کی وفات کے بعد فاروق نگر رکھ دیا ہے۔ ماشاءاللہ۔ اچھا یہ بتائیے، مفتی دعوت اسلامی نے ابتدائی تعلیم و حفظ قرآن کریم کس مدرسے سے کیا؟ ابتدائی تعلیم و حفظ قرآن دارالعلوم احسن البرکات حیدرآباد سندھ سے کیا۔ مفتی دعوت اسلامی کے مدنی ماحول میں کیسے آئے؟ آپ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع سے مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے، چنانچہ آپ خود فرماتے ہیں، میں نے جب پہلی مرتبہ دعوت اسلامی کے ہفتہ وار سنتوں برے اجتماع میں شرکت کی تو وہاں کی جانے والی اختتامی دعا سے بہت متاثر ہوا، بس اس دعا کا انداز پسند آ گیا، پھر دعوت اسلامی کی منزلیں طے ہوتی چلی گئیں۔ مفتی دعوت اسلامی کی چند خصوصیات بالخصوص حفظ قرآن کے حوالے سے بیان کیجیے۔ دوران طالب علمی وقفے میں قرآن کریم کی تلاوت شروع کر دیا کرتے، ایک مرتبہ پوچھنے پر ارشاد فرمایا، میں روزانہ ایک منزل قرآن کریم کی تلاوت کرتا ہوں، اس طرح 7 دن میں ایک قرآن کریم ختم کر لیا کرتے تھے۔ حافظہ ایسا مضبوط تھا کہ قرآن کریم کا ترجمہ سن کر بھی بتا دیتے کہ کس سورت کی کون سی آیت ہے۔ زبان کا قفل مدینہ بہت مضبوط تھا، کبھی کہا لگاتے نہیں دیکھا، البتہ ان کے لبوں پر مسکراہٹ ضرور دیکھی جاتی۔ مفتی دعوت اسلامی کے فتویٰ لکھنے اور دیگر علمی خدمات کے حوالے سے بھی کچھ بتائیے۔ فتویٰ نویسی کی تربیت جامعہ غوثیہ رضویہ سکھر باب الاسلام سندھ سے لی۔ 15 شعبان 1421 ہجری بمطابق 13 نومبر 2001 کو پہلا فتویٰ تحریر کیا، پھر دارالافتاء اہل سنت کی مختلف شاخوں میں تقریباً 4,000 فتاوی تحریر کیے، پھر اور 1200 صفحات کا تفسیر جلالین کا عربی حاشیہ بھی لکھا۔ تفسیر قرآن صراط الجنان کے 6 پاروں پر مکمل کام کر چکے تھے اور تخصص فی الفقہ کے طلباء کی تربیت بھی فرماتے رہے۔ 7 فروری 2002 میں جب چل مدینہ کے قافلے کے ہمراہ حج و زیارت مدینہ کے لیے روانہ ہوئے تو اس سفر کی بہت سی خاص باتوں میں سے کوئی ایک خاص بات بتائیں۔ ارکان حج ادا کرنے کے بعد مدنی مکی آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی بارگاہ میں حاضری کی سہانی گھڑیاں آئیں تو آپ کے مرشد کامل امیر اہل سنت مولانا الیاس قادری نے آپ کے جھکے ہوئے سر کو اوپر اٹھایا سبز گنبد کی زیارت کرانے کے لیے، تو آپ نے اپنے مرشد کامل کی آنکھوں کی طرف دیکھنا شروع کر دیا، گویا یوں مرشد کامل گنبد خضرا کی زیارت کر رہے ہیں اور مفتی دعوت اسلامی ان کی آنکھوں میں سبز گنبد کی زیارت کر رہے ہیں۔ مرشد کی آنکھوں سے میں بھی دیکھوں روزہ اور میں بھی دیکھوں سبز گنبد کے نظارے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، میں بھی دیکھوں مکہ مدینہ مرشد تیری آنکھوں سے، کب آئے گی میری باری، کب آئے گی میری باری، عطاری ہوں عطاری تیرا کرم ہے ذات باری۔
حاجی عمر رضا، یہ تو بتائیے نگران شورا حاجی عمران اتاری نے مفتی دعوت اسلامی کے بارے میں جو تاثرات دیے ان میں سے کچھ حصہ بتا دیجئے۔ نگران شورا فرماتے ہیں اراکین شورا گھنٹوں کسی معاملے پر بحث کرتے، جب کسی نقطے کو طے کرنے کی پوزیشن میں آتے تو مفتی صاحب کی طرف رجوع کرتے، ان کی ہاں پر ہمارا فیصلہ موقوف ہو جاتا۔ جب کبھی اختلاف رائے فرماتے تو عقلی اور نقلی دلائل سے قائل کرتے اور کبھی خود قائل ہو جاتے۔ مفتی صاحب کی نیکی کی دعوت کی لگن کے حوالے سے بھی کچھ ارشاد فرمائیں۔ مفتی دعوت اسلامی کی انفرادی کوشش سے کئی اسلامی بھائی نمازی بنے، چہرے پہ داڑیاں سجائیں، مدنی ماحول سے وابستہ ہوئے۔ اسی طرح آپ رحمۃ اللہ تعالی علیہ بلا ناغہ صدائے مدینہ لگاتے، مدنی دورہ فرماتے، مدرسۃ المدینہ برائے بالغان پڑھاتے، مدنی قافلے میں سفر کرتے، مدنی انعامات کے کارڈ فل کر کر وقت پر جمع کرواتے، اور ان کی ترغیب پر متعدد اسلامی بھائیوں نے اپنے بچوں کو حافظ قرآن بھی بنایا۔ نیکی کاموں کے لیے ہر دم تیار رہتے۔ کوئی کسی کے منہ سے کفریہ کلمات نکلتے تو انفرادی کوشش کر کے تجدید ایمان کا ذہن بنا کر تائب کرواتے، اور کبھی اپنی ذاتی حوالے سے کسی سے سوال نہیں کیا۔ مفتی دعوت اسلامی کا وصال کب ہوا؟ تختہ غسل پر آپ کی کیا کیفیت تھی؟ 18 محرم الحرام 2006 میں آپ کا وصال ہوا، اور غسل دینے والے اسلامی بھائیوں کا کہنا ہے کہ ہم غسل کے دوران مفتی دعوت اسلامی مسکرا رہے تھے۔ مرکزی منزل شورا میں آپ کی شمولیت کب سے کب تک رہی؟ 2000 میں آپ دعوت اسلامی کے غیر سیاسی عالمگیر تحریک مرکزی مجلس شورا کے رکن بنے اور تادم حیات مجلس شورا کے رکن رہے، اور ساتھ دیگر مجالس کی بہت سی ذمہ داریاں بھی نبھاتے رہے۔ آپ کا جنازہ کس نے پڑھایا اور تدفین وغیرہ کے بارے میں کچھ بتائیے۔ الحمدللہ عز و جل پیر و مرشد امیر اہل سنت دامت برکاتہم العالیہ نے بیرون ملک سے تشریف لا کر آپ کا جنازہ پڑھایا، جنازے کو کندھا دیا، بلکہ اپنے ہاتھوں سے قبر میں بھی اتارا۔ سبحان اللہ۔ قبر کے منکر نکیر کے جوابات تلقین فرمائے، جنازے کے بعد اور تدفین کے بعد دعا بھی فرمائی۔ اب یہ سوال اور اس کے بعد کا سوال بھی میرے کرنے کا نہیں ہے۔ مفتی دعوت اسلامی کو اللہ تعالیٰ نے بے شمار نعمتوں سے نوازا، بہت عزت سے نوازا ہے، اس کے بارے میں مفتی صاحب کیا فرماتے تھے؟ آپ فرماتے تھے مجھے جو عزت ملی میرے مرشد کا صدقہ ہے۔ نعرے لگائیں گے وہ کہاں گئے؟ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، فاروق اور عمر جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی، فاطمہ اور علی جنتی جنتی، حسن اور حسین بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی۔ ماشاء اللہ۔ جب فاروق اور عمر یہ سے مراد یہ حضرت سیدنا فاروق اعظم رضی اللہ تعالیٰ عنہ ہے، نہ کہ مفتی دعوت اسلامی، کسی کو غلط فہمی نہ ہو جائے تو یہ بھول گئے۔ صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، چلو مل کے لگاؤ جلدی نعرے، دونوں مل کے تینوں۔ ہر صحابی نبی جنتی جنتی، چار یاران نبی جنتی جنتی، صدیق و عمر بھی جنتی جنتی، عثمان غنی جنتی جنتی،
ہے راجائے نبی جنتی 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 فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. ہمارے عمر رضا کے کیا کہیں گے ابو کیا یہ بالغ ابھی نہیں ہوئے ہوں گے, مالک بنا دو ان کو. یہ مدنی باکس ہمارے عمر رضا کے لیے اور انشاءاللہ 1700 روپے انشاءاللہ پیش کیے جائیں گے ان کو. سبحان اللہ. 1800 روپے پیش کیے. فرمان مصطفیٰ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم. لا الہ الا اللہ الحلیم الکریم.